معذور موچی اور قسمت کا سکہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مگر دیانتدار موچی رہتا تھا۔ اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم جوانی میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹانگ ٹھیک سے کام نہیں کرتی تھی۔ وہ لنگڑا کر چلتا تھا اور لوگ اکثر اسے معذور موچی کہہ کر پکارتے تھے۔ سلیم اگرچہ معذور تھا، لیکن ہنر میں کمال رکھتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے جوتے مضبوط اور پائیدار ہوتے تھے۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسی کے پاس جوتے مرمت کروانے آتے تھے، مگر اس کی محنت کے باوجود اسے بہت کم مزدوری ملتی تھی، کیونکہ لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے اور کم پیسے دے کر چلے بنتے۔ غربت اور صبر۔ سلیم کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ کبھی کبھی کئی دن تک بھوکا رہ جاتا کہ اللہ نے اسے ہاتھ اور ہنر دیا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا، رزق دینے والا میرا رب ہے، لوگ تو بس بہانہ بناتے ہیں۔ قسمت کا سکہ۔ ایک دن کی بات ہے، سلیم بازار سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک چمکتا ہوا پرانا سا سکہ ملا۔ سکہ عام نہیں تھا، بلکہ اس پر عجیب سی نشانیاں بنی ہوئی تھیں۔ سلیم نے سکہ اٹھایا اور دل میں کہا، شاید یہ میرے نصیب کا ہے۔ اس رات جب وہ سویا تو خواب میں ایک نورانی بوڑھا بزرگ اس کے پاس آیا اور کہا، یہ سکہ عام نہیں، یہ قسمت کا سکہ ہے۔ اسے جہاں بھی خرچ کرو گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، لیکن یاد رکھو، یہ سکہ صرف نیکی اور بھلائی کے کام میں استعمال کرنا۔ اگر خود غرضی یا لالچ میں استعمال کیا تو برکت ختم ہو جائے گی۔ آزمائش۔ اگلے دن سلیم نے سوچا کہ اس سکے کو کہاں خرچ کرے۔ اس کے پاس تو کئی ضرورتیں تھیں، مگر خواب کی بات یاد آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کسی ضرورت مند کی مدد کرے گا۔ اسی دوران گاؤں کے ایک یتیم بچے کے پھٹے ہوئے جوتے دیکھے۔ سلیم نے وہ سکہ جیب سے نکالا اور بازار جا کر بچے کے لیے نئے جوتے خرید دیے۔ حیرت انگیز طور پر اس سکے کے باوجود اس کی جیب میں باقی سکے بھی آ گئے، گویا وہ ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ سکون اور عزت۔ یہ دیکھ کر سلیم کو یقین ہو گیا کہ یہ سکہ واقعی قسمت کا سکہ ہے۔ وہ اسے ہمیشہ نیکی کے کاموں میں استعمال کرتا رہا، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا، کبھی کسی غریب کو کپڑے دلاتا۔ رفتہ رفتہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگے۔ وہی لوگ جو پہلے اسے مذاق کا نشانہ بناتے تھے، اب اس سے مشورہ لیتے اور اسے بابا سلیم کہہ کر بلاتے۔ انجام۔ کچھ سال گزرے، سلیم کی جھونپڑی کی جگہ ایک چھوٹا سا مکان بن گیا۔ اس کے پاس پیسے بھی تھے، مگر وہ کبھی غرور نہ کرتا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو پورا گاؤں روتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، یہ سلیم معذور ضرور تھا، لیکن ہمارے لیے یہ اصل میں قسمت کا سکہ تھا۔ سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معذوری یا غربت کبھی انسان کی اصل قدر کو کم نہیں کرتی۔ اصل دولت نیکی، صبر اور بھلائی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی برکت چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا کر دیتی ہے۔